بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. وزیراعظم پاکستان سے آج آرمی چیف نے ملاقات کی ہے جس میں علاقائی سلامتی پر گفتگو شنید ہوئی ہے. پاکستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر جو انڈین شرارتیں کر رہا ہے اور اس پر ہم بات کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی کل کثیر الجماعتی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں کس نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, کس کو استعمال کیا ہے, بینیفیشریز کون ہے اور میلہ کہہ سکتے ہیں کہ کون لوٹ کے لے گیا. زرداری صاحب لوٹ کے لے گئے یا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے کہ اس میں کنسنسس بلڈ ہوا ہے یا ابھی تک اعتماد کا فقدان ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب, ویلکم ٹو دا شو جی. راؤ منظر حیات صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور سابقہ بیوروکریٹ ہیں. شمس علی صاحب پی ٹی آئی سے ہیں اور وحید عالم صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے. وزیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ پاکستان اس وقت علاقائی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ دوستی کی وجہ سے رول افغانستان کا لگا لیں, لیکن امریکہ بھی بھولا نہیں ہے. ابھی ایف اے ٹی ایف میں آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان ملک میں نے بھی مبینہ طور پر ابھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اس میں ہمارا ساتھ نہیں دیا. اب پھر اجلاس ہونے جا رہا ہے تو پاکستان جو ہے اس کی اندرونی اور بیرونی ابھی بڑے مسائل باقی ہیں. این اس ٹائم پر سیاسی جماعتوں پر بعد میں ہم بات کریں گے. اس وقت سچویشن کیا ہے؟ علاقائی آرمی چیف کی ملاقات, اس سے پہلے پارلیمانی ایک ہمارا جو سیکورٹی ہمارے یعنی ایم این ایز ہیں, بلال بھٹو, زرداری صاحب نے, سب اہم لوگوں نے ملاقات کی جہاں انہوں نے اپنا سٹانس دیا ہے. ظاہر ان کی ریزرویشن جو بھی ہوں, ان کا کہ یہ آپ کے مسئلے ہیں, نیب ہے, الیکشن ریفارمز ہیں, فوج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ سیاسی حکومت خود حل کرے. اس پر ذرا آپ بحث کا آغاز کیجیے. دیکھیے ابھی پہلے تو آپ نے ایف اے ٹی ایف کی بات کی اور ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. ایف اے ٹی ایف ایک اہم مسئلہ ہے. میں ہمیشہ اس چیز کو کہتا ہوں اور میں نے کہا ہے اور اس کو میں مینٹین کرنی ہے کہ چیزوں کو آپ اٹھا کے اگر کریٹیکلی پڑھ لیں کہ ایف اے ٹی ایف بنیادی تو بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں ایک ٹول ہے, ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ایف اے ٹی ایف کا تعلق بنیادی طور پہ منی لانڈرنگ سے انہوں نے تعلق کہ جی وہ پیسہ جو اکاؤنٹڈ فار نہیں ہوتا وہ جاتا ہے کوئی دہشت گردی کی طرف, گردی کی وارداتوں کی طرف. اب اس میں پاکستان تو خالی شامل نہیں ہے, وہ بہت سارے ممالک بھی تھے. ابھی آپ آج کی تاریخ میں اگر اس کو دیکھیں, اگر میں کہوں کہ پاکستان کو ایک پریشرائز کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پہ استعمال, پولیٹیکل ٹول اور ایک ڈپلومیٹک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جائے تاکہ آپ کو بلیک میل کیا جا سکے, آپ کی حکومتوں کو بلیک میل کیا جا سکے, آپ کی فوج کو بلیک میل جا سکے, اداروں کو بلیک میل کیا جا سکے بائی دی سپر پاورز. آج کی تاریخ میں اسکائی نیوز کی رپورٹ اٹھا کے پڑھیں, اس میں کہا ہے کہ ایک یو ایس کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وچ از پارٹ آف یوٹریری, اس نے ایک انویسٹیگیشن کی ہے جو بز ورڈ کو ملی اور وہ آج اسکائی نیوز میں چھپی ہے. اس میں کہتے ہیں انہوں نے کوئی 2100 سسپیکٹڈ ٹرانزیکشن, منی ٹرانزیکشن ڈیٹیکٹ کی ہیں جس کے ذریعے دنیا میں 5 جو لیڈنگ بینکس ہیں نا, جے پی مورگن چیس بینک, ایچ ایس بی سی, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ, نیو یارک ٹائمز, انہوں نے 2100 کیسز میں $2 ٹریلین اینڈ 1 ٹریلین پاؤنڈ کی منی لانڈرنگ کی دنیا کے اندر. اور یہ اس کی رپورٹ ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی کرائم ایجنسی. اب اس کے ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے, یو ایس ٹریری نے ایک ایکسچینج قائم کیا تھا, اس کا نام زورانی ایکسچینج تھا. اس زورانی ایکسچینج کے ذریعے جو طالبان ہیں ان کو فنڈ منتقل کرتے تھے. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا کریکٹر ہے. ممبرز ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے. میں یہ کہنا کہ ہمیں یہ چیزیں لے کے دنیا کے سر, لیکن دنیا بات سنتی نہیں ہے. اس بات نہیں سنتی کہ ہم خود ڈیفینسو پہ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں جی حافظ سعید کو اندر تن دیا, حافظ سعید کا کیا تعلق ہے منی لانڈرنگ سے؟ اگر حافظ سعید کا کوئی اسٹانس ہو تو کشمیر کی جو اسٹرگل چل رہی تھی اس کے حوالے سے تھا. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہو گئی کہ دہشت گردی کی جتنی لہر ہوئی وہ پاکستان کے اندر ہوئی, پاکستان کے ٹیریٹوری میں ہوئی. میں نے آپ کا زورانی ایکسچینج کے ذریعے طالبان کو کریٹ کیا گیا.
तहरीक अल्बान पाकिस्तान को फंड मुहैया किए गए, और उसका मैं ये उनकी तो रिपोर्ट भी आई है ना, मैं कुछ ऐसे अदारों में सर्व कर चुका हूँ, आई वॉज डायरेक्टर काउंटर टेररिज्म पाकिस्तान, आई नो कि तालिबान के बाद कहाँ से फंड आए, CIA ने कितना दिया, रॉ ने कितना दिया, और किस तरह उनको पाकिस्तान के इलाकों में एक्टिवेट, लेकिन हमने उसमें इंटरवेंशन कर सकते कि ये चीजें हमें भी दिखाओ। ये तो फोल्डर जाते हैं, लेकिन चूंकि आप एक वीक चार्ज हैं और आप पॉलिटिकली, अब कल नवाज शरीफ ने साहब ने उठा के पूरी फौज को रगड़, अब जब इस किस्म के बयान आपके लीडर्स देंगे, ऑल पार्टी पॉलिटिकल इशू था, हर पार्टी को हक है कि वो कॉन्फ्रेंस करे, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में PMLN को भी, पीपल्स पार्टी को भी, हर एक जो भी पार्टी है, दे शुड सिट टुगेदर एंड उनको डिस्कस वो इश्यूज करने चाहिए जो पाकिस्तान के कॉमन आदमी को इम्पिंच कर रहे, अगर परफॉर्म नहीं कर रही तो दे हैव राइट कि जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे और गवर्नमेंट को मजबूर करे कि, लेकिन जब आप बाहर बैठ के ऐसी स्टेटमेंट, तो आप बताइए फिर FATF बात क्या, मैं यही कह रहा हूँ इस मौके के ऊपर अगर आप स्टेटमेंट देंगे तो इसका मतलब कि नवाज शरीफ हैज बीन पेड बाय द इंडियन चैनल कल की इस बात को बहुत ज्यादा, आप इंडियन चैनल छोड़े, आज आपके इंडियन उठा के पढ़े, आप पाकिस्तानी है ना, आज आप इंडियन अखबार उठा के पढ़े, उन्होंने कोई और चीज कोट नहीं की है, उन्होंने सिर्फ वो चीज कोट किया जो नवाज शरीफ साहब ने कही है। इस टाइम को क्या आप समझते हैं, क्योंकि एक तरफ इजलास होने जा रहा है, वो नवाज शरीफ साहब चाहे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए, क्योंकि वो ताकत में नहीं है, क्योंकि ही इज नॉट द ऑफ पाकिस्तान, तो वो कहते हैं कि जी इसलिए उन्होंने एक आदमी ऐसा है जो वजीर, देखिए मैं एक्यूजेशन नहीं कर रहा, मैं तो आपको एक अपना एक एनालिसिस दे रहा हूँ कि जिस वक्त इस टाइम फ्रेमवर्क में अगर आप ना पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस थी, आप जरूर खिताब करें, यू हैव अ राइट टू एड्रेस, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता और उसको ब्लॉक भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो दिल में चीजें वो बाहर आनी है। लेकिन अब जब पहले दफा जब आपको पता है, देखिए एक चीज को कंपैरेटिव इशू एज ए पाकिस्तानी सोचिए, पहले FATF की मीटिंग हो रही थी, क्या हुआ था, पुलवामा का अटैक हुआ, पुलवामा का जब अटैक हुआ, इंडिया ने क्या किया, एक जैश मोहम्मद का झंडा लगा के एक बंदे को खड़ा किया, उसका मैसेज रिकॉर्ड किया और वो जनाब चला दिया चैनल पे, FATF का रिकॉर्ड हो रहा था, FATF में उस मैसेज को कोट किया गया और उन्होंने कहा कि जी वो क्या वो पुलवामा पाकिस्तान ने किया था, इंडिया के अंदर तराने बने, बच्चों ने बनाए कि ये अटैक किसी ने नहीं किया, ये सिर्फ हमारे अपने लोगों की कार्रवाई है, इंडिया ने कहा। तो अब आपका इजलास हो रहा है तो आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, मजमून बड़ा सब्जेक्ट। राव साहब, ये तो आपको पता है कि जब हमारा यानी कलभूषण का केस इंटरनेशनल जुडिशियल कोर्ट में गया है, तो उसमें भी उन्होंने जो रेफरेंस जो कोट किया वो भी नवाज शरीफ साहब के था कि काश आप वहाँ बंदे ना भेजते, पर आपका जवाब लेते हैं। जी राव साहब, उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर नेशनल लीडर है, वो क्या चाहेगा कि मैं अपनी पार्टी को तबाह कर दूं या मैं दोबारा इधर इलेक्शन में जीतूं, ऐसे बयान है जो हम इस तरह की तजज़िया करते हैं, या ये दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया जी। मैं 3 साल बलूचिस्तान काम कर चुका हूँ, मैं बलूचिस्तान की ट्राइबल बेल्ट को समझता हूँ। पहली बात तो ये है कि जितनी इस वक्त टेररिज्म की मूव्स हैं उसमें इंडिया बाकायदा एक कोर्स है, फाइनेंशियल भी, हथियार वाइज भी, ट्रेनिंग वाइज भी, और सिर्फ इंडिया नहीं है, उसमें इजरायलीज भी हैं, अनफॉर्चुनेटली उसमें अमेरिकन्स भी हैं और कई ताकतें हैं जिनके अपने अपने स्टेक्स हैं। आपने फरमाया कि नेशनल लीडर कभी इस तरह बात करेगा, तो मैं आपकी बात से एक सवाल सामने आता है कि क्या आप पूरी दुनिया में आपके नज़र कोई ऐसा एक्स प्राइम मिनिस्टर है आज के दौर में जो अपने मुल्क के कीमती तरीन इदारों से के मुतल्लिक इंतहाई मुश्किल बात करे? यहाँ मैं एक प्रोविज़ो आपको देना चाहता हूँ। मैं कतन ये नहीं कह रहा एस्टैब्लिशमेंट ने गलतियाँ नहीं की, बहुत की हैं, लेकिन उन्होंने अपने खून धोई हैं, ये मामूली बात नहीं है। और फिर आज आप इतनी हाई मॉरल ग्राउंड पे कल उन्होंने बात फरमाई है, मैं विटनेस हूँ, मैं सिविल सर्वेंट 34 साल मैंने सर्विस की है, MNA साहब तशरीफ रखते हैं, MPA साहिबा हैं, मुझे एक इलेक्शन बताइए जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने जोर पे जीता हो, मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज़ को, हमेशा उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट की फोर्सेस रही हैं। और फिर आप इसको भी छोड़ दीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर पाकिस्तान के एक बैंक को न्यूयॉर्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट से पैसे गए हैं, ये दुनिया को पता है वो किसके अकाउंट में गए हैं, बैंक को जुर्माना हुआ है, हम तालियां बजा रहे हैं यहाँ कि जी लीडर आ गया। मैं लीडरशिप पे कोई मेरिट नहीं है, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उनकी और फॉलोइंग होनी चाहिए, ठीक है, उनको इख्तियार बात करने का, लेकिन वो तमाम बॉर्डर लाइन में तो है ना, कहाँ तक बात करनी,
دیکھیے پرائم منسٹر کے پاس بہت چیزیں ہوتی ہیں، 3 بار پرائم منسٹر ہے، اس کے پاس بہت ایسی چیزیں ہوں گی جو انہیں نہیں کہنی چاہیے، ابھی تک ان کے پاس ہر چیز ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، ایک بات۔ نمبر 2 جو آپ نے اشارہ کیا ہے، اور میں اس پہ ایک تفصیل سے اگر مجھے صرف 2 منٹ دیتے ہیں، پاکستانی فوج کے خلاف، موضوع یہی ہے پاکستانی فوج کے خلاف اس وقت انڈیا سخت خلاف ہے۔ میں انڈین چینلز کو واچ کرتا ہوں، انڈیا ٹوڈے آپ دیکھ لیں، اس میں اگر ان کے پاس ایک ڈرگ ایڈکٹ بھی پکڑا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ پاکستان سے ڈرگز آئیں گے۔ آج بھی ان کا ٹاک تھا۔ انڈیا 100% مخالف ہمارا، اسرائیل سے ہماری جینون دشمن ہے، اسرائیل چاہتا ہے پاکستان کو ڈیمیج کرنا، سعودی عرب سے اکھڑا نہیں اکھڑا مجھے اس وقت پریوی نہیں ہوں، امریکنز ہمارے خلاف ہیں۔ اس ایج پہ کامن ٹارگٹ فوج کیوں ہے؟ یہ کیا ٹائمنگ تھی جس کے اوپر ایک نیشنل لیڈر اتنی سطحی بات کر جائے؟ جو اس کو نہیں لائے، جو اس کو لے کے آیا، میں ان کے متعلق بات کروں۔ میں مجھے اجازت دیجیے آپ کہ جنرل جیلانی صاحب کون تھے؟ وہ بھی تو آپ کو چیف منسٹر بنا کے گئے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کون ہیں؟ وہ بھی تو آپ کو چیف منسٹر بنا کے گئے ہیں۔ آپ نے کسی صورت میں جب آپ پرائم منسٹر نہیں ہیں تو نہ آپ کو ملک سے کوئی دلچسپی، نہ آپ کو ڈیموکریسی سے کوئی دلچسپی ہے، نہ آپ کو قسم کے امن سے کوئی دلچسپی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ ریفر کر رہے ہیں، ہی از ریفرنگ ٹوورڈز سویلین انریسٹ، جس میں مولانا فضل الرحمان ان کے ٹول بن سکتے ہیں، اور وہ پیڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ نہیں، ٹائمنگ جو ہے بس آپ دیکھیں گے کہ سیرل جماعتی اس کو کیسے اے پی سی تو ہم کہنے اس لیے نہیں کہتے کہ اپوزیشن کی ایک تھی، اینڈ لاسٹ ٹائم پر ایک دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹیلی فون کرتے ہیں اور وہ ایگری کر جاتے ہیں۔ حالانکہ ذرا ایک منٹ بریگیڈیئر صاحب بریک نہ لے لیں، میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے بریک پر جا رہے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ رمندر یاد صاحب ذرا وائنڈ اپ کیجیے، ٹائم کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر اے پی سی کا ہونا، ایف اے ٹی ایف کا وہاں اجلاس جو ایکسپیکٹڈ ہے، اور پارلیمنٹ نے قانون پاس کرنا، اور آرمی چیف کی ملاقاتیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارے اور بھی اپوزیشن کے لیڈر آرمی چیف کو ملے ہیں، اس پر ذرا کنکلوڈ کیجیے۔ دیکھیے جی، ایف اے ٹی ایف پہ بہت بحث ہوئی ہے، 13 ملک ہیں جنہوں نے یہ ساری رپورٹ بنانی ہوتی ہے۔ اس رپورٹ پہ ایک دن میرے سے آپ سے ڈسکشن بھی ہوئی تھی، 264 صفحوں کی رپورٹ ہے وہ، جو پاکستان کے متعلق ہے۔ اس میں 42 پوائنٹس ہیں، لیکن الحمدللہ وہ جو ہمارا بھی یہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ انہوں نے کیا ہے، اس میں ہماری کچھ گریس بن جائے گی۔ ابھی انڈیا کے مقابلے میں ہم اس میں ون کر جائیں گے، وہ تو لگا ہوا ہے کہ نہ ہو۔ دیکھیں میں اس میں عرض کرتا ہوں، جو کہ آبزرورز ہیں اس کے، جو یہ رپورٹ کرتے ہیں، اس میں انڈیا سچ نہیں ہے، اس میں انڈیا نہیں ہے۔ اس میں ایسے ممالک ہیں جو نیوٹرل ہیں، صرف ایک ملک ہے جو ہمارے ساتھ بہت تعلق رکھتا ہے، چائنا اس کے اندر موجود ہے، جو کہ آبزرورز ہیں، انفارمل جو آبزرورز نہیں بلکہ فارمل آبزرورز۔ میرا صرف ایک سوال ہے، میں پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا، میں دوبارہ پوزیشن کلیئر کروں گا، میں ایکس پرائم منسٹر صاحب کی متعلق عرض کر رہا ہوں کہ جو انڈیا، اسرائیل، امریکہ کا فوکس ہے پاکستانی فوج کو خراب کرنے کا، وہ ان کا فوکس کیسے بن گیا؟ میرے ذہن میں صرف یہ سوال ہے۔ سخت ایلیگیشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ آپ نا بہت بڑا ہے قائد محترم میاں نواز شریف کا جو خطاب تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سب لوگ جو کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، 7 کروڑ لوگوں نے 55 منٹ آنکھیں ڈال کر اس کو سنا ہے۔ اس نے جو باتیں بیان کی، سارے ان کے ساتھ تو نہیں نا، دیکھنے والے سارے ساتھ تو نہیں، سننا بھی دیکھ رہا، سب نے دیکھا نا، لوگوں نے سنا ہے، ایک آدمی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے ایک اچھے سیاستدان کی طرح، ایک ایکسپیرینس سیاستدان کی طرح 3 دفعہ وزیر اعظم رہتے ہوئے جو انہیں تجربات ہوئے، وہ انہوں نے بیان کیے کہ آپ اگر ملک کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں، لوگوں کی جو موجودہ حالت ہے اس وقت، جس برے طریقے سے ملک جو ہے وہ معاشی ناہمواری میں ہے، دوسری باتیں جتنی بھی، سب کو اگر آپ نے ٹھیک لے کر چلنا ہے تو ان باتوں کی فوج کے خلاف کیوں کہا کہ جو لے کے آتے ہیں، تو لے کر میاں نواز شریف کو بھی آئے تھے وہ؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں لے کر آئے، ہمیشہ لے کر آتے ہیں، لیکن کس کو کہا ہے
یہ تو نہیں کچھ کہا نا, کوئی ایسی بات تو نہیں کہی, یہی بات کہی ہے نا. آپ اس بات کو کوئی رنگ دے دیں سچ اٹھلانے کے لیے نا, سچ اٹھلانے کے لیے آپ اس کو ملک دشمنی کہہ دیں, انڈیا کے وہ کہہ دیں کہ جی انڈین نواز ہیں, کوئی ٹچ دے دیں, لیکن یہ بات غلط ہے. نواز شریف صاحب ساتھ رہیں گے, وطن آدمی ہے, انہوں نے ملک کے لیے جو بات کی ہے, تاکہ آنے دیکھیں میری بات سنیں, آپ اس بات کو اگنور نہ کریں کہ الیکشن کا دن ہو, اندر بھی فوج اور باہر بھی فوج. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں, ہمارے سر آتے پر ہے, ہم سلوٹ کرتے ہیں ہر وقت, سیکورٹی کے لیے کرنا سلوٹ کرتے ہیں. لیکن وہ دیکھیں نا, جو سول بالادستی ہے, جو ایک استحقاق ہے ووٹرز کا. اچھا, آپ نے بھی ووٹ دیا, مجھے بتائیے, آپ کو پتا نہیں تھا کہ ایف ٹی ایف میں ہم بلیک لسٹ میں جائے, آپ نے کیوں ووٹ دیا؟ چلو پارٹی اگر فیصلہ کرتی بھی تو نیشنل طریقے سوچ کے, اس لیے میری بات سنیں, ہم نے ووٹ اس کے خلاف دیا ہے, ہم نے اس کو نہیں پاس ہونے دینا تھا اس طرح جس طرح وہ کرا رہے ہیں. کس طرح؟ کیونکہ ایف اے ایف نے انہوں نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ کریں, یہ اپنے اس کے لیے کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے تھے ان کو, ہم اس کے حق میں تھے, ان تمام قوانین کے حق میں ہیں, اور ہم نے ان کی عبارتیں ٹھیک کی ہیں. ان کو تو عبارتوں کا نہیں پتا تھا, اس حکومت کو عبارتیں ہم نے ٹھیک کی ہیں, انگلش ہم نے ٹھیک کی ہے ان کی. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے یہ نہ کریں, پہلے آپ اس کو نوٹس دے دیں, اس کو پروف کر دیں, پکڑ لیں, ساری عمر کے لیے پکڑ لیں. لیکن یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ کسی کو اٹھا کے لے جائیں, 90 دن تک آپ اس کو نہ وہ تھانے میں جا سکے, نہ وہ کہیں جا سکے, نہ اس کے گھر والوں کو پتا ہو. اب کیا کریں گے آپ؟ جی تحریک چلائیں گے؟ اس کے لیے نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, جو ہو گیا جو ہو گیا, لیکن جو تحریک ہے وہ ہم اس حکومت کے خلاف چلائیں گے. میاں شہباز شریف ساتھ دے گا؟ جی, میاں شہباز شریف ساتھ ہوگا, اور وہ جانے والا وقت آپ کو بتا دے گا. اس وقت بات یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت کے, ہم تو عوام کے حقوق کے لیے لڑے ہیں. بات عوام کے حقوق کی ہے کہ کس برے طریقے سے اس ملک کے عوام جو ہیں وہ اپنے حقوق کو کھو رہے ہیں, کس طرح اس ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے. مجھے صرف 1 سال کا جواب دے دے, اتنا کچھ ہوا ہے, آٹا بھی گیا, گندم بھی گئی, پیٹرول بھی گیا, ہر چیز گئی, اس میں 25 روپے بڑھ گئے. مجھے بتا دے وہ کس کھاتے میں 25 روپے کدھر گئے؟ گورنمنٹ مجھے دکھا دے کہ وہ گورنمنٹ کے پاس 25 روپے ہے, کون لے گیا وہ؟ ہم تو اس کے خلاف ہیں, اس کے اوپر جا رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے, لوگوں کو سب کچھ جو اس ملک میں میسر ہونا چاہیے وہ ملنا چاہیے. یہ جو لوٹ کر لے جا رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں نا کہ جی وہ یہ ہے میاں نواز شریف نے یہ کہہ دیا. میاں نواز شریف تو کبھی کچھ نہیں کہا, کبھی کوئی کیسر نہیں آئی. حکیم سعید کی 22 سال پرانی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں, اس نے عمران خان کے بارے میں اس وقت کہا تھا کہ یہ ایجنٹ بن کر, اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد کی بات کو لے لیں کہ یہ ایجنٹ بن کر اس ملک میں آ رہا ہے. اب باتیں کرتے ہیں, ایک منٹ رہ گیا ہے. وطن شخص جو 3 مرتبہ رہا, جتنا چیز یہی ہے, اس ملک کے لیے لٹا رہا ہے. صرف یہ بتا دیں کہ آپ تیاری کر لیں, تحریک چلنے والی چل پائے گی کیا؟ آپ تو ڈرتے ہی نہیں, آپ مہنگائی بھی کرتے. شکریہ جی, بڑی انہوں نے اونچی اونچی باتیں کی اور بہت لمبی چوڑی وہ جو تیاری کر رہے ہیں, وہاں کو کخ نہیں دے رہے. بہت اچھی بات کی تھی میرے سے پہلے جو تھے بھائی, انہوں نے کہا جی میں مسلم لیگ نواز کی بات نہیں کر رہا, میں ایک شخص کی بات کر رہا ہوں. مجھے آپ بتائیں کہ اس وقت شادیانے کہاں بج رہے ہیں نواز شریف کی تقریر کے بعد؟ وہیں بج رہے ہیں جہاں پہ الطاف حسین صاحب جو کرتے تھے کام, اب وہ نواز شریف صاحب نے وہ کام اٹھا لیا ہے. اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے یہاں سے پاکستان سے لوٹنا تھا, جو انہوں نے اچھی طرح بات نہ کرے لوٹنے کی, وہی بات کیونکہ نیب نے خود کہا ہے the نیب prosecution could not bring any bright evidence against میاں محمد نواز شریف regarding money laundering and corruption. آپ کس طرح یہ بات کریں؟ ایک ڈیلی سن ہے, اس نے پچھلے ہفتے ایک آرٹیکل لگایا ہے, ادھر نواز شریف کی تصویر ہے, حسین نواز کی تصویر ہے, ان کے اوپر لکھا ہے ٹینٹ ہاؤس پائریٹ, چور, ڈاکو ہے, ڈاکو. پلیز آپ مینج کریں, یہ تو بہت زیادتی ہے. ٹینٹ ہاؤس پائریٹ چور ہے, ڈاکو ہے. اس نے قرض اتارو ملک سواروں کا پیسہ کھایا, قرض اتارو ملک زکات کا پیسہ کھا گیا یہ نواز شریف اور اس کی فیملی. میں آپ کو ریکارڈ دوں, چور اور ڈاکو ہے یہ شخص, اور ڈاکو ہے. انڈیا نے کہا, بی جے پی نے کہا ہم نے اس پہ انویسٹ کیا. جب پاکستان کے لوگ بارڈر پہ مر رہے تھے, اجیت کمار ڈیول جس نے کہا کہ میں پاکستان کے لوگوں کو مار رہا ہوں, وہ اس سے گلے مل رہا تھا. یہ انڈین ایجنسی نہیں ہے کہ نریندر مودی آپ کے گھر میں بیٹھا ہے, کیوں نہ, یہ پاکستانی ہے.
रिक्शा लेना है। जहन्नुम में गया, जहन्नुम में गया, ऐसा बताया। यहाँ पर आया, दफा हुआ ऐसा बताया। ख्याल रखिएगा। जो लोगों को मारता है नवाज शरीफ नहीं पाकिस्तान अच्छा टाइम खत्म हो गया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपना लाल खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।